اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہماری گفتگو جو شروع ہوئی ہے اس سلسلے کا یہ تیسرا درس ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو سفر شروع کیا مکہ سے مدینہ، مکہ سے کربلا کا۔ اچھا، اب میں نے پہلے بھی پچھلے درس میں کہا تھا، اس درس میں بھی ایک آپ کی خدمت میں ایک بات پہلے کر دوں کہ آپ لکھیں نہیں اسے، صرف اسے سنیں، اس لیے کہ جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب کو پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا تھا، یہ کتاب ہے الدمغ الثاقبہ۔ اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اور لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، کچھ چیزیں میں نے خلاصہ نہیں کی ہیں، اور کیونکہ سوچا خلاصہ کرنے کا بھی، تو پھر یہ سوچا کہ خلاصہ کرنے میں کچھ چیزیں رہ جائیں گی، اس لیے اس کتاب میں جو بھی کچھ بیان کیا ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور جو اس کتاب کے علاوہ ہوگا وہ میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ اس کتاب کے علاوہ ایک چیز آئے گی آج، اس لیے اس کا، ورنہ کیونکہ یہ جو سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے کربلا، یہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے، مختلف کتابوں میں، کیونکہ اختلاف اس میں آپ کو یہ سفر اگر دیکھنا چاہیں تو صحیفہ کربلا کتاب ہے فارسی میں، اردو ترجمہ ہے، ایران میں لکھی گئی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، کربلا کے اوپر منفرد کی ہے، نام ان کا منفرد ہے، اس میں آپ کو موضوعات ملیں گے۔ پھر سید انسانیت سید علی نکن صاحب کی ہے، آپ کو اس میں بھی یہ ملے گا۔ اسی طرح حسین بے زبان حسین، یہ کتاب بھی ہے، امام حسین کے متعلق کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو یہ سفر کے متعلق ملے گا۔ پھر چوتھی کتاب یہ ہو گئی آپ کے پاس، تو یہ چار کتابوں کے تو حوالے میں نے آپ کو دے دیے، لیکن کیا ہے ان کتابوں کے اندر تھوڑی سی چیزیں مختلف ہیں، اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ واقعہ مطلب اس جگہ پہ ہوا، کسی نے کہا نہیں یہ واقعہ اس جگہ پہ ہوا، تو اب یہ مشکل ہے کہ ہم چاروں کتابوں کو جمع کرتے پھر اختلاف بیان کرتے، بہت مشکل ہوتا، تو اس لیے ہم نے آسان کر رکھا، ہم ایک کتاب سے پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے مطابق ہم آپ کے سامنے یہ سفر امام حسین علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر جب شروع ہوا مدینہ سے، ہم نے زیادہ نہیں لیا تھا، صرف مکہ سے ہی ہم نے شروع کیا تھا، اگرچہ مدینہ میں بھی جو امام حسین علیہ السلام نے جو محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھا پھر کبھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ خیر، یہ تو خلاصہ تھا شروع کا، تو اس لیے کہا کہ اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا، اس کتاب میں انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہے، شروع میں ترتیب افراد کی دی ہے، پھر جگہ کے نام کی دیے، اور اس میں بھی یہی، اس میں بھی پھر افراد آ رہے ہیں کہ کون سے افراد امام حسین کو کس مقام پر ملے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کیا مشورہ دیا اور امام حسین نے ان کو کیا جواب دیا۔ یہ بہت تاریخی معلومات ہے اس میں، اور ہر جگہ جگہ پر میں نے اس لیے خلاصہ نہیں کیا کہ جگہ جگہ پر گفتگو اچھی ہے، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، کوفہ میں جو خط لکھا وہ کیا لکھا، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچایا تھا اس کتاب کے حوالے سے کہ ہم نے یہاں تک پہنچا تھا کہ اب ایک خط امام حسین علیہ السلام کو ملا ولید کا، اب ولید ابن عتبہ یا عتبہ کا ابن زیاد کرام خط، ایک اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ولید نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق ایک خط لکھا ابن زیاد کو، مدینہ کا حاکم تھا یہ۔ جب اس کو اطلاع یہ ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف گئے تو ابن زیاد کو اس نے خط لکھا۔ آپ کو ساری چیزیں کتاب میں مل جائیں گی، تمام کی تمام چیزیں آپ کو کتاب میں مل جائیں گے۔ آپ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو مجلس، اگر جو افراد جو مجلس پڑھتی ہیں ان کو طریقہ یہ پتہ چلے گا کہ اس کو مجلس میں کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غور سے توجہ سے سنیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو مجلس میں پڑھنا، یہ موضوع نہیں پڑھا جاتا، اب اس کو پڑھیں مجلس میں، درس میں پڑھیں کہ امام حسین علیہ السلام گئے مکہ سے نکلے تو کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، خط لکھا، کیا لکھا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، خط میں کیا لکھا اس نے؟ اب دیکھیں یہ دیکھیں اس خط میں جو کچھ لکھا، میں آپ سے پھر وہی باتیں پوچھوں گا تو ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ، آخر میں پوچھوں گا
دیکھیں اس خط میں اس نے لکھا، حاکم مدینہ کو لکھا کہ جب مجھے اطلاع ملی، حاکم مدینہ تھا، اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ امام حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں، عراق کی طرف گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق امام حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں، تجھے معلوم ہے کہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے اور فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، دو باتیں کہیں۔ ابن زیاد خیال رکھنا کہیں تیرے ہاتھ سے حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ابن زیاد خیال رکھنا کہیں تیرے ہاتھ سے حسین کو نقصان نہ پہنچے، ورنہ تیرے اور پورے امیہ کے لیے ایک آفت کھڑی ہوگی جسے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ بالکل واضح الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق خط لکھا کہ دیکھو، ابن زیاد کو لکھا کہ تم امام حسین علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور فاطمہ کون ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور ان کو تمہارے سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اگر کہیں اور تیرے پورے اگر نقصان پہنچا تو ایک ایسی آفت آئے گی، ایک ایسی مصیبت تیرے لیے کھڑی ہوگی کہ جسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اس نقصان کو نہ تو تیرے دوست برداشت کریں گے اور نہ دشمن۔ رہتی دنیا تک نہ ختم ہونے والی لعنت بنی امیہ اور تیرے سر رہے گی، اور یہاں تک اس نے بالکل صاف کہہ دیا کہ دیکھو، اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا کہ امام حسین کو اگر نقصان پہنچے گا، کوئی تکلیف پہنچے گی، تو یہ ایک ایسا اور اس کا جو نقصان ہوگا نہ تمہارے دوست برداشت کر سکیں گے نہ تمہارے دشمن، اور رہتی دنیا تک نہ ختم ہونے والی لعنت بنی امیہ تمہارے سر رہے گی۔ یہ پیغام خط میں اس نے لکھا۔ ابن زیاد نے اس خط کو پڑھ کر ایک طرف رکھ دیا اور پرواہ نہ کی۔ کوفے کی اب پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کوفے کی تمام راہیں اس طرف بند کر دی، جو کوفہ آ رہی تھیں ان تمام راستوں کو بند کر دیا، کوئی باشندہ بھی کوفے سے قادسیہ ایک جگہ کا نام اس سے باہر نہ جا سکے، اور نہ ہی کوئی اس شخص کوفے میں آ سکے۔ اس نے اس خط آنے کے بعد یہ کام کیا کیا کہ راستے بلاک کر دیے، نہ کوئی کوفے سے باہر جا سکے گا نہ کوئی کوفے میں اندر آ سکے گا۔ یہ اس نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد چنانچہ حسین ابن نمیر جو نے قاسیہ سے خفان تک، ایک جگہ کا نام ہے خفان تک، اور قاسیہ سے ایک اور قاسیہ تک، قطانیہ تک ناکہ بندی کر دی۔ اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی کوفہ جانا چاہتے ہیں، نہ کوئی ان سے جا کر ملے، اور نہ ہی ان کی طرف سے اگر کوئی جا کر نہ ان سے کوئی ملے اور نہ کوئی ان سے آ کر ملے۔ اگر کوئی ایسا آدمی پکڑا گیا جو ان کی طرف جا رہا تھا ملنا یا ان سے آ رہا تھا مل کر، تو اسے اس کا قتل حکومت کے لیے جائز ہوگا۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک پلان ڈیولپ کر لیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفہ کے راستے بند کر دیے۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ امام حسین کوفہ آ رہے ہیں تو ایک تمام راستے انہوں نے بند کر دیے، اور اس کے بعد جبکہ ان کو انفارم کیا گیا کہ دیکھو ایسا کام مت کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ کام کیا۔ تو یہ ہو گئی ایک خط، اس کا جواب، یعنی خط میں اس نے لکھا، اور اس کے بعد اس نے کیا کام کیا؟ جواب میں ابن زیاد نے کیا کام کیا کہ کوفہ کے راستے بلاک کر دیے اور آنے جانے والوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی امام حسین سے جا کر نہ ملے اور اس راستے پہ نہ جائے جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی اس طرف بھی نہ آئے۔